احمد جب ایئرپورٹ سے باہر آیا تو یہ شہر بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے میں بھلا کتنا وقت لگتا ہے، اسے خود احساس ہی نہیں ہوا کہ کب یہ 2 سال بیت گئے۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس آ رہا ہے۔ وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ کیب کروا کے وہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب گاڑی رفیق ہاؤس کے سامنے رکی تو وہ حیران رہ گیا۔ پورا گھر سجاوٹ اور روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، جیسے کوئی بڑی تقریب چل رہی ہو۔ سب سے پہلے نظر نصرت بیگم پر پڑی، جو پہلے تو حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئیں، پھر جھٹ سے اٹھ کر گلے لگا لیا۔ رفیق صاحب، دادی جان اور باقی سب لوگ بھی خوشی اور حیرت میں ڈوب گئے۔ مجھے بتا دیتے بیٹا، میں گاڑی بھیج دیتا، رفیق صاحب نے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ میں سرپرائز دینا چاہتا تھا پاپا، مگر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اشارہ روشنیوں کی طرف کیا۔ ارے بیٹا، زویا کی مہندی ہے کل، دادی جان نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کون زویا؟ احمد نے پوچھا۔ ارے تیرے پاپا کے دوست اکرم انکل کی بیٹی، باہر جا کر سب بھول گیا تو؟ دادی جان نے پیار سے سر پر ہلکی چپت لگائی۔ وہ واقعی بھول چکا تھا، یاد بھی کیسے رہتی؟ وہ جب یہاں تھا تب بھی زویا بہت کم سامنے آتی تھی، اور پھر فون پر کبھی کسی نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ چلو بیٹا، اب جا کر فریش ہو جاؤ، سفر کی تھکاوٹ ہوگی، نصرت بیگم نے کہا۔ میں تمہارے کپڑے پریس کروا کے بھیج دیتی ہوں۔ ماں کی بات سن کر وہ سر ہلاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بہت تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند میں چلا گیا۔ 3 گھنٹے کی بھرپور نیند کے بعد جب احمد جاگا تو خود کو تر و تازہ محسوس کیا۔ نہا دھو کر جب باہر آیا تو لاؤنج میں باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید سب لوگ وہیں جمع تھے۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا، سب اچانک چپ ہو گئے۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی، نصرت بیگم نے بات ہلکی کی۔ تھکاوٹ اتر گئی؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں ماں، اب میں بالکل فریش ہوں، وہ پاپا کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ ارے کیوں نہیں بیٹا، مگر کھانا کھائے بغیر سو گئے تھے، میں پہلے کھانا لگواتی ہوں۔ نہیں ماں، ابھی صرف مجھے ایک کپ چائے چاہیے، اس نے مسکرا کر کہا۔ نصرت بیگم نے فوراً زویا کو آواز دی۔ وہ پاس ہی انتظار میں کھڑی تھی، جھٹ سے سامنے آ گئی۔ السلام علیکم، اس نے دھیرے سے کہا۔ وعلیکم السلام، احمد نے جواب دیا۔ احمد نے غور سے اسے دیکھا۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ کل اس کی مہندی ہے۔ اس کے چہرے پر سادگی اور معصومیت تھی۔ احمد کے لیے ایک کپ چائے بنا دو، نصرت بیگم نے کہا۔ جی ابھی لاتی ہوں، زویا نے جواب دیا اور اندر چلی گئی۔ احمد کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کے والد نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ میں ان کے یہ فضول ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا۔ کون سی ڈیمانڈ پاپا؟ احمد نے پوچھا۔ یار شادی کی بات ہو رہی تھی، کیا مسئلہ ہے پاپا؟ ارے بیٹا، جہاں زویا کی شادی ہو رہی ہے وہاں کے لڑکے والے گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں، تو کیا ہوا، دے دیجئے نا، اتنی پریشانی کس بات کی ہے؟ احمد نے سہولت سے کہا، مگر کمرے میں چھائی خاموشی نے بتا دیا کہ بات اتنی آسان نہیں تھی جتنی وہ سمجھ رہا تھا۔ بات گاڑی کی نہیں ہے، رفیق صاحب نے سنجیدہ آواز میں کہا۔ انہوں نے مہندی سے ایک دن پہلے گاڑی مانگی ہے، جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ یہ لوگ مجھے کچھ خاص نہیں لگتے۔ کوئی بات نہیں دادی، احمد نے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ آپ پریشان مت ہوں، ایک گاڑی ہی کی تو بات ہے، دینے میں کیا حرج ہے؟ ویسے دادی، وہ لڑکا کرتا کیا ہے؟ پتہ نہیں بیٹا، تمہاری ماں نے ہی رشتہ طے کیا ہے، دادی نے کہا۔ یقیناً کوئی اچھا کام کرتا ہوگا۔ ارے بیٹا، رفیق صاحب نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، تم ان باتوں میں کیوں پڑ رہے ہو؟ میں نے سب سوچ سمجھ کر ہی رشتہ کیا ہے۔ اتنے میں دادی نے سوال کیا، رفیق، تم نے لڑکے والوں سے بچوں کے بارے میں بات کی؟ احمد چونک گیا۔ کیا مطلب، کس کے بچے؟ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، 2 بچے بھی ہیں، دادی نے دھیرے مگر صاف لہجے میں کہا۔ کیا مطلب، 2 بچوں کا باپ ہے، اور اب زویا سے شادی؟
احمر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسی وقت زویا چائے لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی۔ احمر کی بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے چپ چاپ چائے رکھی اور جیسے آئی تھی ویسے ہی خاموشی سے واپس چلی گئی۔ احمر نے گہری سانس لی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر گھر میں چل کیا رہا ہے۔ احمر اپنے کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ اسے دادی کی آواز سنائی دی۔ تم نے اس لڑکے سے شادی کے لیے انکار کیوں نہیں کیا زویا؟ اگر تم منع کر دیتی تو کوئی تمہیں زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ احمر وہیں رک گیا۔ کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، بس سنتا رہا۔ دادی، زویا کی آواز میں تھکن تھی، یہ سلسلہ اب رکنے والا نہیں۔ آج نہیں تو کل کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی ہوگی، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ گھر میں مزید ٹینشن پیدا کرنے سے اچھا ہے کہ میں آنٹی کی بات مان لوں۔ وہ دادی کے گھٹنوں پر سر رکھے بول رہی تھی۔ مگر اتنی جلدی بھی کیا تھی بیٹا؟ دادی نے نرمی سے کہا۔ ابھی تو تم صرف 23 سال کی ہو۔ تم نے کہا تھا کہ پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہو۔ کوئی بات نہیں دادی، زویا نے آہستگی سے کہا۔ میں پڑھائی مکمل کر لوں گی۔ اس کی آواز میں جو تھکن تھی، احمر کو صاف محسوس ہوا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ شاید اتنی جلدی شادی سے خوش نہیں۔ وہ نیچے آیا تو دیکھا ماں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ماں، ویسے یہ زویا کی شادی اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے سہولت سے پوچھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ نصرت بیگم نے فوراً ٹی وی کا والیوم کم کیا۔ نہیں ماں، ویسے ہی دماغ میں آیا۔ امریکہ میں تو لوگ بہت دیر سے شادی کرتے ہیں، اسی لیے سوچا پوچھ لوں۔ بیٹا، وہاں اور یہاں میں بہت فرق ہے، انہوں نے کہا۔ اور ویسے بھی زویا ایک ذمہ داری ہے، جتنی جلدی یہ ذمہ داری پوری ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ ان کی بات سے احمر تو متفق نہیں تھا، مگر کچھ بولا بھی نہیں۔ وہ ویسے بھی اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، مگر زویا کی بات میں جو اداسی اور بوجھ تھا، اس نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو گیا۔ احمد نے پہلی بار اس لڑکے کو دیکھا۔ عمر میں کافی بڑا، چہرے پر غرور۔ احمد کو یہ رشتہ کسی طرح سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دادی کے پاس جا بیٹھا۔ دادی، یہ رشتہ تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ تیری ماں کی ضد تھی بیٹا، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اوپر سے زویا نے بھی ہاں کر دی تو مجھے بھی خاموش ہونا پڑا۔ دادی کے لہجے میں تھکن تھی۔ احمد نے دور سے اسٹیج پر بیٹھی زویا کو دیکھا، نازک، معصوم، چپ چاپ، اور اس کے برابر بیٹھا وہ درمیانی عمر کا مرد۔ احمد کو افسوس ہونے لگا اور غصہ بھی کہ آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ اسے اس آدمی سے شادی کرنی پڑی۔ طے یہ تھا کہ مہندی کے دن ہی نکاح ہوگا اور اگلے دن رخصتی۔ رفیق صاحب مہمانوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ احمد نے ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ دولہے والوں کے پاس بیٹھی تھی اور شاید کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ احمد نے ان کے چہرے سے تناؤ محسوس کیا۔ پھر نصرت بیگم اٹھیں اور رفیق صاحب کے پاس جا کر انہیں ایک طرف لے گئیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شادی سے پہلے ہی لڑکی کے لیے کوئی اچھا سا گھر لے دیں۔ ماں کی آواز احمد کے کانوں میں پڑی۔ رفیق صاحب کا خون کھول اٹھا۔ یہ رشتہ کہاں سے ڈھونڈ کر لائی ہو؟ شادی کا وقت آ گیا ہے اور اب یہ نئی شرطیں رکھ رہے ہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ایسے ہوں گے یہ لوگ، نصرت نے جھٹ سے کہا۔ جب پتا نہیں تھا تو رشتہ کرنے سے پہلے تحقیق کرنی تھی نا کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ رفیق صاحب کا غصہ کسی صورت کم نہ ہو رہا تھا۔ ایک کام کرتی ہیں، نصرت بیگم بولیں، اب اکرم بھائی کا جو مکان زویا کے نام ہے وہی لڑکے کے نام کر دیتے ہیں۔ آخر رہنا تو زویا نے ہی ہے نا۔ ماں کی بات سن کر احمد کو یقین نہیں ہوا کہ وہ یہ بات کہہ سکتی ہیں، اور کل کو وہ کہیں گے کہ ایک فیکٹری بھی اس کے نام کر دو تو۔ وہ اچانک سامنے آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ مہمانوں کو دیکھو، ہم سب سنبھال لیں گے۔ نہیں ماں، احمد نے انکار میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ رشتہ ٹھیک ہے۔ بابا، یہ رشتہ توڑ دو، یہ لوگ بھروسے کے نہیں۔ بیٹا، اتنے لوگوں کے سامنے انکار کریں گے تو تماشا بن جائے گا، رفیق صاحب نے دھیرے سے کہا۔ تماشا بننے سے بہتر ہے کہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے، احمد نے سخت لہجے میں کہا۔ ایسے رشتے بعد میں گلے کا پھندا بن جاتے ہیں۔ ان کے چہرے پر بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔
پھر اچانک نصرت بیگم بول اٹھیں، بس بہت ہو گیا، میں خود بات کروں گی ان سے۔ مگر رفیق صاحب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے انکار کیا، دلہے والوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسٹیج پر ماحول ایک دم تلخ ہو گیا۔ دلہے کی ماں زہر اگلتے ہوئے بولی، یہ تو میرے بیٹے کی شرافت ہے جو بارات لے کر آیا، ورنہ کون پوچھتا ہے ایسی لڑکی کو جس کے ماں باپ نہیں۔ یہ آپ کی مہربانی ہے۔ رفیق صاحب نے سرد مگر سخت لہجے میں کہا، میرے دوست کی بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ ہاں ہاں جا رہے ہیں ہم، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں تھا یہ بارات لانے کا۔ آپ کی بہو کے کون سے عیب چھپائے ہیں جس کے لیے اتنا شور مچا رکھا ہے؟ یہ سن کر رفیق صاحب نے حیرت سے نصرت بیگم کی طرف دیکھا جو خاموشی سے منہ پھیر کر کھڑی ہو گئیں۔ کوئی عیب نہیں ہے میری زویا میں، رفیق صاحب نے غصے سے کہا، اور آپ لوگ عزت سے جا سکتے ہیں۔ ہاں جا رہے ہیں، رکھو اپنی بیٹی کو اپنے پاس، اگر اتنی ہی اچھی ہے تو اپنے بیٹے سے بیاہ دو نا۔ یہ الفاظ جیسے تیر بھن کر لگے۔ ایک لمحے کے لیے سارا حال خاموش ہو گیا۔ رفیق صاحب نے ایک نظر احمر پر ڈالی جس کی نظریں جھکی ہوئی اور آنکھیں نم تھیں۔ ایسا ہی ہوگا، اچانک ان کے منہ سے نکلا۔ سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ احمر چند لمحوں کے لیے بول ہی نہ پایا، مگر باپ کے فیصلے کے خلاف جا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے پاپا کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نصرت بیگم حیران رہ گئیں۔ زویا اور احمر، کیوں اس میں کیا بھرائی ہے؟ رفیق صاحب نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا، اور آپ لوگ اب تک یہاں کھڑے ہیں، جائیں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں میرے بیٹے کا نکاح زویا سے ہوگا۔ ان کے لہجے میں ایسی مضبوطی تھی کہ کسی میں دوبارہ بولنے کی ہمت نہ رہی۔ زویا کی آنکھیں نم تھیں، جسم کانپ رہا تھا، جیسے کسی نے اسے زبردستی کسی کے حوالے کر دیا ہو۔ انکار کی گنجائش پہلے بھی نہیں تھی، اب بھی نہیں تھی۔ نکاح ہوا، سب نے دعائیں دیں۔ نصرت بیگم نے زویا کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا، جس سے پیچھا چھڑانے کے لیے اتنا کچھ کیا، اب وہی ان کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے آ چکی تھی۔ تمام مہمانوں کو کھانا کھلایا جا چکا تھا۔ رفیق صاحب نے دیکھا کہ ان کا بیٹا اکیلا ایک طرف کھڑا ہے۔ وہ اس کے پاس آئے، ناراض تو نہیں ہو مجھ سے بیٹا؟ انہوں نے احمر کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ ایسا کیوں سوچتے ہیں بابا؟ احمر نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں بیٹا، دل میں خوف ہے کہ کہیں میں نے تمہارے ساتھ زویا کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر دی، بغیر تم دونوں کی رائے لیے یہ شادی کروا دی۔ رفیق صاحب کی آواز میں ندامت تھی۔ بابا اگر مجھے اعتراض ہوتا تو میں نکاح ہی نہ کرتا، احمد نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا۔ اس کے لہجے کی نرمی نے رفیق صاحب کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ ہمیشہ خوش رہو بیٹا، انہوں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے زویا تمہارے لیے ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی، بہت سمجھدار اور صبر کرنے والی لڑکی ہے وہ۔ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ احمد نے مسکرا کر سر جھکا لیا، صرف اسی لیے کہ اس کے بابا کے چہرے پر اطمینان دکھائی دے رہا تھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ احمد جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو زویا گہری نیند میں تھی۔ پورے دن کی تھکن نے اسے اتنا نڈھال کر دیا تھا کہ اسے احمد کے آنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ احمد کے لیے یہ رات بہت بھاری تھی۔ چند گھنٹے پہلے تک وہ صرف ایک مہمان تھا، اور اچانک اسی کا نکاح ہو گیا اس لڑکی سے جس سے اس کا رشتہ صرف نام کا تھا۔ ایسا رشتہ جس میں کبھی کوئی جذباتی تعلق ہی نہ تھا۔ امریکہ سے لوٹتے وقت احمد کے ذہن میں کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ وطن آ کر اس کی زندگی یوں بدل جائے گی، مگر جو ہونا تھا ہو چکا تھا، اور وہ اس سب سے خوش نہیں تھا۔ کچھ دیر تک وہ زویا کو چپ چاپ دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر باتھ روم میں چلا گیا۔ ٹھنڈے پانی کا شاور اس کے ذہن کی ٹینشن شاید کچھ کم کر دے۔ پانی کے بہنے کی آواز سے زویا جاگ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ احمد آ چکا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ احمد کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آخر ایک ایسا شخص جس سے وہ مشکل سے 2-3 بار ملی تھی، اب اس کا شوہر بن چکا تھا۔ وہ خود سے کہنے لگی، بس اللہ کرم کرے۔ احمد ہمیشہ سے تھوڑا سنجیدہ مزاج تھا،
اس کے لہجے میں ٹھہراؤ اور آنکھوں میں کچھ ایسا وقار تھا جو کسی کو بھی جھچکا دیتا۔ اس نے گہری سانس لی، مگر جیسے ہی پانی کی آواز بند ہوئی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بیک وقت خوف اور تجسس دونوں محسوس ہو رہے تھے۔ دروازہ کھلا، احمر باہر آیا۔ زویا کو جاگتا دیکھ کر وہ تھوڑا چونکا اور کرسی پر جا بیٹھا۔ کچھ لمحے گہری خاموشی میں گزر گئے۔ فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ احمد نے لمبی سانس لی۔ دیکھو، جو کچھ ہوا وہ اب بدلا نہیں جا سکتا۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو، مگر ایک بات تمہیں صاف بتانا چاہتا ہوں۔ میں امریکہ میں کسی سے کمٹمنٹ کر کے آیا ہوں، اور یہاں جو کچھ ہوا تم جانتی ہو، سب اچانک ہوا۔ جو ہوا اچھا نہیں ہوا۔ زویا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں چاہتا ہوں تم یہ بات سمجھ لو، احمد نے نرمی مگر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب تم میری ذمہ داری ہو، اور میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا جانتا ہوں۔ تمہاری ضرورتوں کا پورا خیال رکھوں گا، مگر مجھ سے زیادہ توقع نہ رکھنا۔ زویا پتھر کی طرح بیٹھی سنتی رہی۔ اسے پہلے سے اندازہ تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ احمد کو الزام نہیں دے سکتی تھی، نہ شکوہ۔ وہی تو تھا جس نے سب کے انکار کے باوجود اس کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ مگر وہ بھی ایک لڑکی تھی، اس کے بھی خواب تھے، امیدیں تھیں۔ احمد جب یہ سب کہہ رہا تھا تو زویا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، میرے خوابوں کا کیا ہوگا؟ اس نے اس کا ساتھ دیا تھا، اب شاید ساری زندگی وہی آسان چکاتی رہے گی۔ احمد نے بس اتنا کہا، گڈ نائٹ، اور کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ زویا دیر تک جاگتی رہی۔ اس کے اندر سوچوں اور خوف کا طوفان تھا۔ زندگی میں اب تک کچھ بھی اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ وہیں بیٹھی بیٹھی چپ چاپ سو گئی، جیسے تھکن نے سارے سوالوں کو سلا دیا ہو۔ صبح کی ہلکی کرنیں کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھیں۔ زویا کی آنکھ کھلی تو دیکھا احمد تیار کھڑا ہے، جیسے کہیں جانا ہو۔ آپ جا رہی ہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، دفتر نہیں، بس کچھ ضروری کام ہے، تم ناشتہ کر لو۔ اس نے مختصر جواب دیا اور نکل گیا۔ زویا نے اس کے جانے کے بعد آہستہ سے آنکھیں بند کیں، جیسے اس کے قدموں کی چاپ بھی دل پر بوجھ بن گئی ہو۔ نیچے سب لوگ ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ نصرت بیگم کے چہرے پر اب بھی سختی تھی، جیسے وہ اس رشتے کو دل سے قبول ہی نہیں کر پا رہی ہوں۔ بیٹھو زویا، رفیق صاحب نے پیار سے کہا۔ کل جو کچھ ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ تم ہماری بیٹی ہو، ہمیشہ رہو گی۔ ان کے لہجے میں باپ جیسی شفقت تھی، مگر نصرت بیگم نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ اماں، آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ زویا نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ نہیں، نصرت بیگم نے سرد لہجے میں کہا۔ میں بس حیران ہوں کہ قسمت نے کیسے پل بھر میں سب کچھ بدل دیا۔ زویا کے دل میں چبھن سی ہوئی، مگر وہ خاموش رہی۔ اس نے ہمیشہ یہی سیکھا تھا کہ بڑوں کے سامنے چپ رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ دوپہر تک احمد واپس آیا۔ وہ کسی حد تک الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ دادی نے پوچھا، کہاں گئے تھے بیٹا؟ بس ایک دوست سے ملنے، احمد نے مختصر جواب دیا۔ دراصل وہ اپنے پرانے دوست احمد کے پاس گیا تھا۔ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، یار تو سچ میں کمال کا بندہ نکلا۔ امریکہ سے آیا، سیدھا شادی کر لی۔ احمد نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا، قسمت کا فیصلہ تھا احمد، میرا نہیں۔ پھر اب کیا کرے گا؟ احمد نے پوچھا۔ کیا کر سکتا ہوں، بس وقت کو گزرنے دوں گا۔ احمد نے کہہ تو دیا، مگر دل کے اندر جیسے کوئی طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جس لڑکی سے اس نے محبت کی تھی، وہ امریکہ میں اس کا انتظار کر رہی ہوگی، اور یہاں وہ ایک ایسے بندھن میں بندھ چکا ہے جس میں دل شاید ہی نہیں تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو زویا کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کیا بات ہے، سوئی نہیں ابھی تک؟ احمد نے نرمی سے پوچھا۔ نیند نہیں آ رہی، زویا نے دھیرے سے کہا۔ کیوں، کوئی پریشانی ہے؟ نہیں، بس سوچ رہی تھی، کبھی کبھی زندگی کتنی عجیب ہوتی ہے نا۔ ہاں، احمد نے کہا، زندگی وہ نہیں ہوتی جو ہم سوچتے ہیں،
بلکہ وہ ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ پھر زویا نے ہمت کر کے کہا، احمر، میں جانتی ہوں تم اس شادی سے خوش نہیں ہو۔ میں تم پر کوئی بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ تم چاہو تو میں الگ رہ لوں گی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ احمد نے کچھ لمحے سے دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، ایسا مت کہو، میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ سب جانتے ہیں یہ سب کیسے ہوا، مگر اب تم میری زندگی کا حصہ ہو۔ زویا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پہلی بار اس کے دل کو تھوڑا سا سکون محسوس ہوا۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد نے کوشش کی کہ سب معمول پر آ جائے۔ وہ زویا سے فاصلہ تو رکھتا، مگر اسے احساس بھی دلاتا رہا کہ وہ اکیلی نہیں۔ وہ اس کے ہر کام میں مدد کرتا، چاہے خاموشی سے ہی۔ زویا بھی سمجھدار تھی۔ وہ جان گئی کہ محبت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی، مگر اس کے دل میں اب بھی ایک دعا چھپی تھی کہ کبھی احمر کے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا ہو۔ ایک دن احمر کو امریکہ سے ایک ای میل آئی۔ نیہا نے لکھا تھا، احمر، تم نے بتایا کیوں نہیں کہ شادی کر لی۔ میں تمہیں بھولنے کی کوشش کروں گی، مگر تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گے۔ وہ ای میل پڑھ کے دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ زویا نے اسے دیکھا تو پہچان گئی کہ کچھ بدل گیا ہے، مگر اس نے کچھ نہیں پوچھا۔ رات کو جب احمر بیلکنی میں بیٹھا تھا تو زویا چپ چاپ چائے لے آئی۔ کافی نہیں، آج چائے پیو، دل ہلکا ہو جائے گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احمد نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا، آنکھوں میں سادگی، چہرے پر اطمینان۔ شاید اسی لمحے اس کے دل میں پہلی چنگاری سی محسوس ہوئی، وہ احساس جو اس نے خود سے چھپا رکھا تھا۔ شکریہ، احمد نے چائے لیتے ہوئے کہا۔ احمر، زویا نے دھیرے سے کہا، زندگی میں سب کچھ ہماری مرضی سے نہیں ہوتا، مگر اگر ہم شکر گزار رہیں تو شاید قسمت بھی نرم ہو جائے۔ احمد نے چائے کا گھونٹ لیا، پھر مسکرا کر بولا، ہاں شاید تم ٹھیک کہتی ہو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند صاف چمک رہا تھا، جیسے قسمت کہہ رہی ہو کہ جو رشتے دل سے جڑ جائیں وہ تقدیر سے بھی نہیں ٹوٹتے۔ اور اس رات کے بعد احمد نے پہلی بار خود کو پرسکون محسوس کیا، جیسے دل کے اندر کہیں زویا کے لیے ایک نرم گوشہ جنم لے چکا ہو۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔